تو یہ کنڈی صاحب یہ تو بتا دیں، مطلب ایک طرف آپ ہی بتا رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، ایک طرف آپ ہی کہہ رہے ہیں سادگی اور یہ سارا. آج کابینہ کی تعداد 75 الحمدللہ، مطلب یہ سینچری کب تک کراس کر لے گی یہ آپ نے بتا رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ 29 اسپیشل اسسٹنٹ، اس میں آج ایک اور طارق باجوہ صاحب بھی آ گئے ہیں. یہ مطلب یہ ٹھیک ہے. اور اس میں سے 29 یہ جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ میں سے 23 بے محکمہ ہیں. تو یعنی یہ 23 کیوں ہیں پھر؟ جب محکمہ بھی نہیں ہے کوئی تو پھر کیوں ہے؟ دیکھیں بادامی صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو 23 صاحب نے ذکر کیا جو کہ وداؤٹ پورٹ فولیو ہیں، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آنرری ہوتے ہیں، جن کے پاس اگر کوئی محکمہ نہیں ہوتا یا وہ کوئی ہوتی تو ان کو جو ہے کوئی جو ہے پے بھی نہیں ملتی، کوئی ان کو مراعات کوئی چیز نہیں ملتی، تو وہ جو ہے سادہ زبان میں جو او ایس ڈی ہوتے ہیں افسران، لیکن وہ تو تنخواہ پھر بھی لیتے ہیں، تو وہ پوزیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل 18 امنڈمنٹ کے بعد ایک رول آیا ہے جس میں جو ہے آپ ایک حد تک جو ہے آپ اپنی کیبنٹ کو کر سکتے ہیں. نہیں اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو او ایس ڈی سمجھ لیں تو پھر تعیناتی کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر تاکہ سب کو اکوموڈیٹ کرنا کہ چلو بس ٹھیک ہے سارے چل ٹھیک ہے یار. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے، 12-13 سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ حکومت ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی پارٹیوں کو جو ہے وہ اپنا ایک کوٹا دینا پڑتا ہے اور وہ دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے خوش کرنے کے لیے پھر بھی نہیں ہے جو میں بات کروں، جو بھی آپ سمجھ لیں جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں. کوئی محکمہ ملا نہیں مجھے نہ ہوتا میرا. نہیں میں کہ جو تشریح آپ کرنا چاہیں، جس طرح آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں وہی تشریح کر لیں. اچھا ایسی میں تشریح کر لوں جو کرنا چاہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اب عامر سیاح صاحب، اب یہ بتائیں اس سارے ماحول میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا پلڑا ناٹ پاپولیرٹی کے لحاظ سے، ان کے ٹیکٹکس اور یہ جو بھی آثار اس اعتبار سے بھاری نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ اس سے یہ تجزیہ کرنا پھر آسان ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف کا جو واحد مطالبہ ہے جو تکرار کے ساتھ دہراتے ہیں ارلی الیکشنز کا، وہ فی الحال کچھ بہت ہی انہونی ہو جائے تو پورا ہو جائے گا، ورنہ بڑا مشکل ہے. جی بالکل وسیم، یہی مجھے صورتحال لگ رہی ہے کہ بہت بہت کوئی کارنامہ انجام دے دیں یہ سڑکوں کے اوپر، جو ان حالات میں مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی تحریکیں چلتی ہیں اس کے لیے زماں و مکان کا جو ہوتا ہے ایک ہیلپ فل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ جناب جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی خواہش لگ رہی ہے کہ کسی طرح سے ملکی معیشت کو، اکانومی کو جو اسٹیبلائز کیا جائے. جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنی ہماری ٹریڈیشنل سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہیں. میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس چیز کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کر رہا ہے. پھر کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بریکنگ آف دا آئس ہوئی ہے اس گورنمنٹ کی ود یو ایس کے، اگر آپ واشنگٹن سے بات کریں تو یہ سب چیزیں اس بات کی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جی اس بار جو ارلی الیکشن کا ایک خواہش تھی یا مطالبہ تھا وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، وہ ظاہر اسحاق ڈار جو ہے مہینہ 2 مہینے کے لیے تو نہیں آئے، وہ ایک اپنا ویو لے کر آئے ہیں کہ کچھ مہینے یا کہتے ہیں آخر تک جائیں گے، اگست ستمبر تک وہ لے کے جائیں گے 2023 کے. اب یہ اور بات ہے کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ ہوگا کیا، 1 سال کے اندر اگر یہی سیاسی عدم استحکام رہتا ہے، اسی طرح سے لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ معیشت مستحکم ہو، مزید کمزور ہو سکتی ہے. تو ان حالات میں اندیشے یقیناً بہت زیادہ ہوں گے. ایک بہت بڑا جوا کھیلا جا رہا ہے ہمارے ہاں کہ جناب اگر آپ اسی حکومت کو کہ جو ایک یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے، مجموعہ تضادات ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے کر رہی، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ کوئی ریفارمسٹ فائنانس منسٹر نہیں ہے. وہ ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں گے، ایک ایلوژن کریٹ کر دیں گے کہ جی چیزیں درست ہو رہی ہیں معیشت کے محاذ پہ، لیکن حقیقی معنوں میں نہیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ تمام بہت بڑے بڑے رسک ہیں دونوں صورتوں کے اندر. تو اللہ رحم کرے. بادامی صاحب آپ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے آپ آخری آپ سے سوال یہ کنکلوڈ کرتے ہیں پھر کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے، آپ نے جب پوچھا تو کہ اس گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے ٹائم گزارو فی الحال، چونکہ اب اس وقت عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے پیک پر ہیں، ہم ابھی آئے ہیں، ہم نے ابھی حالیہ مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، تو ابھی یہ ورسٹ ٹائم ہے. جتنا ہم گزرتے جائیں گے اتنا ورسٹ ہمارے لیے اوور ہوتا جائے گا. وہ اس لحاظ سے کہ تھوڑا سا ہمیں اسپیس ملے گا، جس طرح ابھی کیا پیٹرول، ڈالر، نواز شریف واپس آ جائیں گے، وہ اپنا بیان دیں گے، تو یہ ورسٹ گزر جائے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر آج سے 6, 8, 10 مہینے بعد الیکشن میں جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے حالات کم از کم اچھے نہ بھی ہو تو اتنے برے نہیں ہوں گے جتنے آج ہیں؟
مقبولیت کے اعتبار سے؟ دو تین چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی مسلسل سڑکوں پر ہے, 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں. ایک اس چیز کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, اور جو پہلے امید تھی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ جی کوئی فوری فیصلہ ہوگا, 2020 میچ ہے, ہمیں فوراً کوئی نہ کوئی نتیجہ ملے گا, وہ نہیں ملنے جا رہا. دوسری بات یہ ہوگی کہ ایک جو گلوبل ٹرینڈ ہے اس میں ورلڈ کموڈٹی جو پرائسز ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی انفلیشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے, تو وہ جو پرائسز ہیں اس میں کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی معیشت کے اوپر نظر ہو کہ جناب امریکہ نے جو ہے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں, وہ تو بہت سارا جو سرمایہ ہے وہ منتقل ہو کے حتیٰ کہ یورپ سے جو ہے امریکہ منتقل ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو کموڈٹی پرائسز ہوں گی, جس کا نقصان ہوگا کینیڈا کو ہوگا, جو کموڈٹی پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, حتیٰ کہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, تو وہ ہٹ لیں گے. اس پہ پاکستان جو ایک مطلب ہے کہ ہماری جو ہے ایکسپورٹس بہت کم ہیں اور ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پر یقیناً جو ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو کچھ چیزیں جو ہے قدرت جو ہے اگر ان کی مدد کر دے, جو کہ نظر آ رہا ہے, تو اس میں یقیناً جو عوام پہ دباؤ ہوگا انفلیشن کا غالباً وہ کم ہو جائے آنے والے مہینوں کے اندر جا کر. تو یہ اس کے بارے میں جو آپ بڑے سے بڑے معاشی ماہرین سے بات کریں, ان کی اسی طرح کی کوئی پریڈکشن ہوگی. جناب بدامی صاحب. بالکل ٹھیک. جب اس کو کنکلوڈ کریں آپ فاروق حبیب صاحب, پھر ان حالات میں ارلی الیکشن لینے کا ایک کے مواقع آپ کے لیے معدوم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے فاروق صاحب؟ کیا کریں گے؟ وہ ساری چیزیں تو وہ تو ان کی تو آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ناؤ دے آر ہیئر ٹو اسٹے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے پر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ حالات جو ہیں وہ ان سے سنبھل نہیں پائیں گے. اسحاق ڈار جو ہیں وہ فگر فجنگ کے جو ہے وہ ماسٹر ہیں, لیکن عملی طور کے اوپر جو آئی ایم ایف سے ٹرانچ آئی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی ہوئی ہے, اور آپ کے سامنے ہے کہ ریزروز کے اندر ہمارے اضافہ نہیں ہوا. اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قسم کے یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر موجود ہیں, جو یہ تمام چیزیں ان کی تسلیم کر چکے ہیں, اس سے مجھے عوام کے لیے کسی قسم کا فردر ان کے ہوتے ریلیف نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی پبلک کا بہت زیادہ دباؤ ہے. یہ جو آپ دیکھیں کہ صنعت کار سڑکوں کے اوپر آنے کو تیار ہو گئے ہیں, ان کا انہوں نے جو خصوصی پیکج تھا وہ ختم کر دیا. آپ کی ایکسپورٹس نیچے آ گئی ہیں. یہ جو ڈیٹا بھی 3 مہینے کا آیا ہے, پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو نیچے ایکسپورٹس میں گروتھ ہی نہیں ہوئی, آپ کی نیچے آ گئی ہیں. ہم $24 ارب سے $32 ارب کے اوپر لے کے گئے تھے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگی. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہاں پاور لومز کباڑ کے بھاؤ بک رہی ہے. لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ کیسے معاملے کو آگے چلائیں گے؟ اس کا فوری واحد حل ہے فوری انتخابات. جتنا دیر یہ سٹے کریں گے اتنا ملک کا نقصان کریں گے. اور کنڈی صاحب, آپ کا بیان وہی ہے جو ہمارے پروگرام میں پہلے دن سے دیتے آ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کی تاریخ چاہیے تو میں دیتا ہوں, وہ ہے اکتوبر نومبر 2023, جو بھی وہی ہے. انگور کھٹے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کنٹرول نہیں ہوں گے, یہ ہو جائے گا, الیکشن ہوگا. الیکشن وہی ہونا ہے 2023 اکتوبر میں. اس سے پہلے کوئی امکان, کوئی چانس نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر 2023 سے پہلے ہونا ہے. کیوں کریں ان کے پریشر؟ ہم بھی 4 سال ان کو کہتے رہے ہیں کہ آپریشن کریں, انہوں نے ہماری بات مانی نہیں مانی, تو یہ بھی لگے رہے اپوزیشن میں, کہتے رہیں جلسے کریں, جلوس کریں, لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, کوئک مارچ کریں. ان کے یہ ڈیمانڈ ہے, ان کے جمہوری حق ہے, وہ ڈیمانڈ کریں, اور ہم اپنا ایک رائٹ استعمال کریں گے.